پاک کلام سے آج ہم پڑھیں گے اعمال 2 باب اس کی پہلی آیت سے روح القدس کا نزول۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ ہر قوم سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، اور سب حیران اور تعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی، الیامی اور مسوپتی اور یہودیہ اور آسیا اور فروگیا اور پمفلیا اور مصر اور لیو کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو قرینے کی طرف سے ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کے بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا ہوا چاہتا ہے، اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ مے کے نشے میں ہے۔ پطرس کا پیغام۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہلی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کی گئی۔ خداوند فرماتا ہے، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹیاں اور تمہاری بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گے، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھائی دوں گا۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، پیشتر اس سے کہ خداوند کا عظیم و جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت میں لکھا ہے تم میں دکھائے۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے، میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائی، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ اے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پس نبی ہو کر اور یہ جان کے خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم روا میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا، جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ پس خدا کے دائنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے اور وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔
کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے خداوند میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسے یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنی گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارے خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اور اس نے بہت سی باتیں جتا کر انہیں نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسول سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ ہر ایک شخص پر خوف چھا گیا، بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے، سب چیزوں میں شریک تھے، اپنا مال اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز رکھتے تھے۔ جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خداوند کا کلام زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو آل، آمین۔